میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، براہ مہربانی مجھے اس کا جواب دے. میں نے دینا. آپ نے دے. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے واقعی ایک معمول کی کارروائی کے مطابق صرف عزت و توقیر دینے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم کا لاحقہ لگانا تھا، ایک بیج لگانا، تو وہ اتوار چھٹی کا دن آپ سعودی عرب میں ہیں، کیوں؟ نہیں اب یہاں آ کے دیتے تھے. نہیں، وہ تو نوٹیفیکیشن اتوار کو ہوا نا. پرائم منسٹر پلیز پہلے ہو چکے تھے. اچھا، پہلے ہی ہو چکے. تو انہیں کیا یعنی کہ یہ فون اٹھا کر کسی کو بتانے کے لیے کہ نوٹیفائی کریں؟ کیوں یعنی کہ غلط بات کر رہے ہو؟ اچھا، آپ کو اعتراض صرف اتوار کا؟ میں ٹویٹ بھی پڑھا آپ کا. نہیں، پڑھ لیا میں. مجھے مکمل اعتراض ہے. نمبر 1، کیوں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کہلانے والے ملک کا وزیر خزانہ خارجہ ہونا کیا یہ اعزاز سے کم ہے کوئی؟ لیکن اب آپ تھوڑی سی اجازت پلیز ہو رہی ہے. وزیر give me a break. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب موجودہ حکومت کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں. بات کھل کے کرو. یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جو لوگ مسلم لیگ میں ان کے قریب ہیں، از قسم رانا ثناء اللہ صاحب یا جاوید لطیف صاحب یا دستگیر خان صاحب، وہ ہر دوسرے دن جو انتخابات ہوئے اور اس کے انتخاب کے نتیجے میں جو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت بنی ہے اس کی ساکھ پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے. تو اس سب کا ڈپٹی پرائم منسٹر ان کا یہ تعلق ہے کہ جی میاں صاحب بھی اکھڑے ہیں. کیا تم اس بات کو ڈینائی کرتے ہو کہ ڈار صاحب کو باقاعدہ ہمارے کچھ لوگوں نے درخواست کی جو ذرا حکومتی معاملات میں مشاورت کرتے ہیں، سرپرستی میں لفظ استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا سر، نگہبان، کہ سر آپ جو ہیں ڈار صاحب کو کہا کہ جی یہ میاں صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں چین؟ تو آپ نے خبر بھی تھی. پہلے پریشانی ہوئی، اس کے بعد یہ کہا گیا حالانکہ ایرانی صدر یہاں موجود کہ سر آپ ایسا کریں ان کے ساتھ جائیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک نجی طور پہ گئے. آپ نے بتایا اور وہ گئے اور وہ اپنے یعنی کہ نواسے آپ یہ کو کہتے ہیں کہ روسی رن والا رویہ ان کا، تو وہ میں اس طرح اب وہ مان جائیں گے، مطلب چلیے اس ایکٹ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات میں. اب یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو فاصلہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ڈھار صاحب کو، اگر میں کہتا ہوں جی کہ آپ ڈھار صاحب کو 200 من کا ہار روزانہ پہنانے شروع کر دیں دیوتاؤں کی طرح، اس سے نواز شریف کا کیا لینا دینا؟ اور ویسے بھی اس کا بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، اس کو اور کیا چاہیے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اپنی بیٹی کے اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ سے خوش نہ ہو، بقول ایسے لوگوں کے جو یہ ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، جو شخص اپنے سگے چھوٹے بھائی سے برادر اصغر کے وزیر اعلیٰ بننے سے خوش نہ ہو، وہ ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دینے سے کیوں خوش ہو جائیں گے بھائی؟ کیوں؟ تو یہ لوگ کیوں یہ سوچتے ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے. ارے بھائی، لوگ جب آپ کے پاس، میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں دل و جان سے، کوئی میرے اوپر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ میں اپوزیشن کا آدمی ہوں یا میں عمران خان کو یعنی لانا چاہتا ہوں حکومت، کوئی بھی کوئی جی ہوش آدمی کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. میں کہتا ہوں فرض کرو مجھے آج بہترین مراد کے ساتھ اس حکومت کی ترجمانی پر فائز کیا جائے تو خدا کی قسم سے میرے پاس ایک آرگومنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے میں کہہ سکوں کہ جی ان بنیادوں پر ڈار صاحب کا وزیر خزانہ بنانا، یعنی کہ ڈپٹی وزیر اعظم بنانا. ویسے آپ کو ان پہ اعتراض ہو رہا ہے، وہ چوتھے نائب وزیر اعظم اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے. بیگم نصرت بھٹو ہے، یہ نہیں ہے، وہ تھی ایک زمانے میں. چودھری پرویز الہی صاحب تھے اس وقت جب کہ حکومت ان کی جا رہی تھی، جب ایم چھوڑ کے جا رہی تھی، تو چودھری پرویز الہی صاحب کو آصف زرداری صاحب نے جو ہے نائب وزیر کیا میسج دیا تھا ڈپٹی وزیر اعظم بنا کے چودھری پرویز الہی کو. ایک طرف ایک کہانی یہ تھی کہ جو مبینہ قاتل نام لیے گئے تھے جن کے، ان میں سے ایک نام چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی شامل تھا یا نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے. اور نوبت میں اینجا رسید کہ جب ایم کیو ایم کی دوری سے یہ خطرہ ہوا کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت جا رہی ہے، تو آپ نے پرویز الہی صاحب اس قاتل لیگ کو
اس کو آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم بنایا تو لوگوں میں کیا میسج گیا کہ یہ کمزور حکومت ہے. وہ آپ ٹھیک ہے، وہ ریفرنس ہے، لیکن اچھا، اسحاق ڈار کے نائب وزیر اعظم بننے سے یہ میسج گیا ہے ڈار کہ صاحب- نواز شریف گروپ کو یا نواز شریف کو رام کر لیا گیا. نہیں سر، میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میسج چونکہ آپ کے پاس، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حکومت کا بہترین ترجمان اعظم نذیر تارڑ نے بھی کیا اپروچ رکھی ہے. وہ جی کیا قیامت آ گئی جی، اس میں تو نہ اضافی خرچہ ہی نہیں ہوگا. یار خرچے کی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو اجرت کیا تھی. اچھا چلو مجھے بریک پہ جانا ہے. وہ نہیں بات یہ چلی کہ صاحب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تمام لوگ جنہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بڑا کردار ادا کیا ان کو ریٹین کیا گیا، نوازا گیا ان کی حب الوطنی کی وجہ سے. سرفراز بگٹی چیئرمین ہو گئے بلوچستان کے، محسن نقوی صاحب دونوں جماعتوں کے ووٹ لے کر جو ہے پھر وزیر داخلہ بھی بن گئے، اور انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک جماعت میں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس میں شامل ہوں. پاکستان کے سب سے اور اب فرمائش یہ آ رہی ہے کہ جناب ایک وزیر اعظم بھی تو ہوتے تھے کاکڑ صاحب، ارے ان کو بھی تو کچھ دیکھیے. بولی وہ وزیر خارجہ ہو رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، اور محسن نقوی صاحب سب سے بااختیار ہے، دیکھا نا اپنی حسن کا جی مریم بی بی کی مخالفت کے بعد بھی لے کر دیا. تو ثابت یہ کرنا کہ نہیں، طاقت کا مرکز اب بھی ہم ہے. اور اے دیکھو ساڈی خاندان دے ڈار صاحب جو پہلے نگران تھے وہ اب جو ہے ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے. سر اس سے غلط میسج جاتا ہے جو آپ یہ دیکھیے کیا ہوا ہے، کتنی یوں ریکارڈ بنا رہی تھی آپ کی اسٹاک ایکسچینج، آج کیا میسج گیا؟ وہ ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. نہیں یار، ایک میسج یہ گیا کہ اچھا یہ جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب جن کو لایا گیا ہے ان کو بھی سینیٹر بنایا گیا ہے. اب پتہ نہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، وہ پارٹی ڈسپلن میں ہیں یا وہ بالا تر ہیں محسن نقوی کی طرح. ٹھیک ہے نا جی یار، بٹ انڈر امبریلا تو ہے نا سر. اگر ان کے ساتھ تو پھر ان کا ٹائٹل کر دے وزیر برائے امور مذاکرات چلو ایک بات تو آج مانیں کہ شہباز شریف نے یہ بتایا ہے کہ اتوار کو بھی وہ چاہیں تو اپنا نائب مقرر کر سکتے ہیں. کوئی مائی کلال انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میرے بارے میں یہ تاثر ہو کہ ہمیں کمزور حکومت ہے تو میں سعودی عرب میں بھی بیٹھا ہوا کہوں گا کہ نہیں میرے بھائی جان راضی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا. یہ میسج کیا ہے؟ اپنی مرضی سے لگایا ہے کہ کسی کو راضی کر کے لگایا؟ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں، اکثر یہ پوچھ رہے ہیں، ڈار صاحب سے بھی پوچھا گیا ہے، شہباز صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی جان آپ اتنے ناراض کیوں ہیں، اور آپ کے جو ساتھ ان کے جو قریبی تصور کیے جاتے ہیں وہ میڈیا میں آگے کیوں ایسا. اور میرا خیال ہے اب ان میں سے کم از کم 2 بندوں کو رام کرنے کے لیے جلد ہی مرکز ٹیم نواز شریف کو راضی کرنے کا ٹیم نواز شریف کو رضامند کرنے کے لیے ایک یہ بھی ہوگا کہ جو بہت نمایاں آج کل انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں شاید ان میں سے 1 یا 2 بندے کچھ دنوں میں آپ کو مرکز میں اہم عہدوں پر فائز نظر آئے بحیثیت ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. تو گڈ پھر ٹھنڈ پہ جائے گی سارے نو او اندر کسانوں نہ لڑی جاؤ، انہوں نے گندم نہ خریدو، میرے اور تمہاری زندگی تباہ کرتے رہو.